بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج کل جتنی لڑائیاں، جھگڑے، شور شرابے اور اسی طرح گناہوں کی کثرت ہے، وہ اکثر زبان کا غلط استعمال ہے. آدمی بے موقع جذبات میں یا پیسوں کے نشے میں یا بے قابو ہو کر کچھ ایسے جملے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اچھے خاصے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. ایک دوسرے سے ظاہر سے ملتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں ملتے. ان کے دلوں میں وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں جو زبان کے ذریعے سے انہوں نے لگائے تھے. تو اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت فرمائی. اس کے دو فائدے بیان فرمائے. سب سے پہلے نصیحت سن لیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو ذر، تم خاموشی کو اپنا شعار بنا لو، کم سے کم بولا کرو، ہر آن اپنی زبان کی حفاظت میں لگے رہو، کیونکہ زبان ہی ایسا عضو ہے کہ روزانہ صبح کے وقت تمام اعضائے جسم اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری نجات اور کامیابی زبان تیری استقامت اور درستگی میں ہے، اور ہم سب کی ناکامی اور تباہی کی بنیاد تیری بے راہ روی اور بدگوئی پر ہے. یعنی زبان غلط استعمال ہو تو ہاتھ پٹیں گے، بدن کو نقصان ہوگا، آنکھ پھوڑ دی جائے گی. یہ سب کے سب نقصان زبان ہی کی وجہ سے، کیونکہ تو ہی دل کی ترجمان اور اس کی نیابت کرنے والی ہے. آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: تمام اعضائے بدن صبح میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے. کہتے ہیں اگر تو درست ہے تو ہم درست ہیں، اگر تو غلط ہے، غلط راہ پر چلے گی تو ہم کو نقصان پہنچے گا. معزز سامعین، آج کے دور میں زبان کے ذریعے سے جو فتنہ پھیلایا جاتا ہے، ہر ایک اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے. گھروں میں، محلوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں اور ملک کی سرحدوں پر جو کچھ تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں، ان میں بہت بڑا دخل زبان کی بے لگامی کو بھی ہے. کیونکہ زبان کا غلط استعمال اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، عداوت کے جذبات جنم لیتے ہیں، انتقام کی آگ بھڑکتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو انسانیت کی پیشانی پر دھبا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو خاموشی اپنانے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر، اکثر اوقات خاموش رہا کرو. پھر آپ علیہ السلام نے اس کے دو فائدے بیان کیے کہ خاموشی سے کیا فائدہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا: فَإِنَّهُ مَطْرَدٌ لِلشَّيْطَانِ. ابو ذر، اگر تم نے خاموشی کو اپنی عادت بنا لیا تو اس کا ایک فائدہ تم کو یہ ملے گا کہ تم شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے. زبان کا زیادہ استعمال شیطان کو اپنے اوپر قابو دینا ہے. زبان کا محتاط استعمال شیطان سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر! اللہ رب العزت اس کے حملوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور ہر موقع پر اسے تم کو بہکانے میں ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ جب تمہاری زبان بند ہوگی تو تم غیبت سے بچو گے، جھوٹ سے بچو گے، وعدہ خلافی اور بدعہدی سے بچو گے، اور ہر طرح کی فحش گوئی اور بری بات زبان سے نکالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. نتیجے کے طور پر شیطان ناکام اور مایوس ہو کر تم سے دور بھاگے گا، اور تم اس کے مکر و فریب سے، یعنی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاؤ گے. پھر
دوسرا فائدہ خاموشی کا وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعون لک علی امر دینک، اگر تم نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور خاموش رہنے کو اپنی عادت بنا لیا تو اس سے تم کو بہت سے دینی امور کو انجام دینے میں مدد ملے گی۔ مثلا زبان جب بیہودہ گفتگو اور نامناسب باتوں سے محفوظ ہوگی تو اللہ کے ذکر کی توفیق میسر آئے گی، اور انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، صرف خیر ہی کی باتیں زبان سے نکالے گا، اور ہر ایک کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فسادات سے بچتے ہوئے پرسکون زندگی اس کو میسر آئے گی، اور دین و دنیا کی بھلائی اس کو عطا کی جائے گی۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہم تمام اپنی زبان کو محتاط انداز سے استعمال کریں۔ طاقت کے زور میں، پیسوں کے زور میں، عہدے کے زور میں، غصے میں بے قابو ہو کر اپنی زبان کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی جملہ کہنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں، اس کے بعد کہیں۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ سوچتا بہت ہے، کم بولتا ہے۔ بیوقوف جو ہے وہ زیادہ بولتا ہے، سوچتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زبان کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ فرمائے، اور زبان کے ہر قسم کے گناہ سے اللہ ہم تمام کو بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔